مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ ذی الحج کی 7 تاریخ ہے اور مولا مشکل کشا مسجد حرام میں مخصوص مقام تھا آپ کا، مقام ابراہیم، جہاں تشریف فرما ہوتے تھے۔ انشاءاللہ آنے والا زمانے کا امام اپنے ظہور کے فوراً بعد جو پہلی 4 رکعت نماز پڑھے گا مقام ابراہیم کے ساتھ، کہ جہاں مولا متقیان کا اصل مقام تھا۔ مولا تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ جنت کے جوانوں کے دونوں سردار موجود تھے، یعنی کہ حسنین بھی موجود تھے۔ ایسے میں مولا مشکل کشا نے کسی مظلوم کی فریاد سنی کہ جو خانہ کعبہ کا غلاف تھامے ہوئے خدا سے کہہ رہا تھا کہ پروردگار تو مجھے معاف نہیں کرنے والا، اور تو مجھے معاف کیسے کرے گا جبکہ معاف کرنے کا وسیلہ ختم ہو چکا ہے۔ مولا مشکل کشا نے اس کی فریاد سنی اور اپنے فرزندوں کو روانہ کیا، جاؤ جا کے اسے بلا کے لے کر آؤ۔ دونوں شہزادے چلے اسے بلانے کے لیے، اور جب امام کی خدمت میں لے کر آ تو یہ معذور شخص ہے، اس کے آدھے جسم پر فالج کا اثر ہے، بہت حسین بہت خوبصورت ہے۔ امام کی خدمت میں لایا گیا اور امام سوال کرتے ہیں بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے اگر آپ حجت خدا ہیں تو سوال مت کیجئے، آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن امام چاہتے ہیں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ غالباً امام اس لیے پوچھنا چاہتے تھے تاکہ ہر ایک کو علم ہو جائے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہو تو شفا کیسے ملتی ہے۔ اس لیے امام نے مرض کا سوال کیا۔ وہ کہتا ہے یا علی، میں اپنے والد کی خدمت میں بہت زیادہ نافرمانی کیا کرتا تھا، میرا والد مجھ سے پریشان و عاجز، اور میں اپنے والد کی کمائی پر بہت زیادہ عیاشی کیا کرتا تھا۔ ابا کماتے ہیں، ابا تو ہوتے ہیں ATM، بس پیسے نکالو اور خرچ کرو۔ ابا سے بار بار پیسے مانگتا تھا، ابا پریشان ہو گئے کہ کتنا ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ تو ایک دن ابا نے روک دیا۔ جب میں نے رقم کا مطالبہ کیا، مجھے پتا تھا کہ ابا نے چھپا کے کہاں رکھی ہے۔ کہتا ہے میں نے باپ کے سامنے اس طرح سے باپ کو زد و کوب کیا کہ باپ کو دھکا دے کے گرا دیا اور جا کے پیسے نکال کے اپنا کام کر لیا۔ باپ تو نیچے گر گیا، مگر یہ پتا نہ تھا کہ رحمت کا دروازہ بھی نیچے گر گیا۔ باپ چلا، اس کے بعد مکے پہنچا۔ غالباً یہ واقعہ ایسے زمانے کا اور ایسے علاقے سے متعلق ہے جہاں مکے جانا ممکن ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ مکے پہنچا بڑھاپے میں، اور خانہ کعبہ کا پردہ تھام کے میرے حق میں بد دعا کر دی۔ اس نے بد دعا کی اور خدا نے میرے جسم کو فالج کے زیر اثر کر دیا، میرا آدھا حصہ شل ہو گیا۔ بہت غور کیجئے گا، خدا کسی دشمن کو بھی فالج کا مرض نہ دے۔ فالج کا مرض میں نہ انسان زندوں میں رہتا ہے اور نہ مردوں میں رہتا ہے، پڑے پڑے بستر پر ہی مر جاتا ہے کہ بار بار کون اٹھائے گا اس آکل لاش کو باتھ روم لے جانے کے لیے، کون بدلے گا اس کے لباس کو نجس ہو جانے کے بعد۔ کبھی اندازہ کیجئے گا، پھر شکر خدا ادا کیجئے کہ خدا نے آپ کے سارے اعضاء و جوارح کو آپ کے اطاعت گزار بنایا ہے۔ فالج میں کیا ہوا؟ جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کہتا ہے میں نے باپ کو راضی کیا، رویا، گڑ گڑایا۔ باپ آخر کار 4 سال میں راضی ہوا، اور 4 سال تک میں حالت مرض میں باپ کے سامنے رگڑتا رہا اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ باپ نے کہا اچھا میں نے معاف کر دیا، کہ ایسے نہیں، جہاں بد دعا کی تھی وہیں چل کے دعا دیجئے۔ تیار کیا ہم نے، سامان سفر کو جا رہے تھے، راستے میں باپ کو جس اونٹ پہ بٹھایا تھا وہ اونٹ کسی بڑے پرندے کے اڑنے کی وجہ سے ڈر گیا، اور بدک کر اس نے جو اپنے آپ کو اچھالا تو باپ گر پڑا، اور باپ کے گرتے کے ساتھ پتھر پہ باپ کا سر لگا، باپ مر گیا۔ کہتا ہے اب میرے پاس ایک سہارا تھا، باپ کا نہیں رہا۔ میں وہاں سے جیسے تیسے کر کے مکے تو پہنچ گیا، لیکن جب سے اب تک میں خدا سے فریاد کر رہا ہوں۔ باپ مجھے معاف کر چکا تھا مگر کعبے تک نہیں پہنچا، میں کعبے کا پردہ تھام کے دعا کر رہا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا اگر تم نے واقعاً خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور باپ نے تمہیں معاف کر دیا تھا تو یہ اسم اعظم مجھ سے لے لو۔
اسم اعظم امام نے تعلیم فرمایا. پھر کبھی اسم اعظم کے موضوع پر الگ بحث کریں گے، اس سے پہلے اشارے کر چکے ہیں. اسم اعظم خدا کا بڑا نام. سارے نام خدا کے بڑے، البتہ جو علی سے ملے وہ اسم علی اعلی اعظم ہو جاتا ہے. اس کا نام پڑ گیا اسم اعظم کی دعا کا دعائے مشلول، کیونکہ مشلول کہتے ہیں اس کو جسے فالج کا مرض ہو چکا ہو، یہ نکلا ہے شل سے. مشلول، دعائے مشلول، یہ اسم اعظم ہے. یاد رکھیے گا جب کبھی آپ کو مشکلات پیش آئیں تو بجائے ادھر ادھر عاملوں کے ڈھونڈنے کے آئیے مولا کے پاس آئیے. اسم اعظم یہ کیا دیں گے جو خود فقیر بنے بیٹھے ہیں؟ اسم اعظم تو وہ دے گا جسے خدا نے امیر بنایا تھا. اسم اعظم دعائے مشلول. کبھی آپ کو اگر اسم اعظم ڈھونڈنا ہو تو پریشان مت ہوئیے، دعائے مشلول پڑھ لیجئے اپنی ہر مشکل کے حل کے لیے، ہر بیماری سے شفا یابی کے لیے، ہر پریشانی کے خاتمے کے لیے. مگر آزمائش شرط نہیں ہے، عقیدہ شرط ہے. دعائے مشلول تلاوت آپ نے اسے سمجھایا کہ یاد کرو، اتنی بڑی دعا اس نے یاد کر لی. کر رات میں پڑھ لینا. رات میں پڑھا دعائے مشلول کو اس نے خانہ کعبہ کے صحن میں. جیسے ہی دعا مکمل کی، آنکھ جھپکی، ایک لہجے کے لیے رسول خدا کی زیارت نصیب ہوئی. حالت خواب میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بتاؤ کون سا حصہ نہیں اٹھتا؟ اس نے حصہ بدن کا اشارہ کیا. آپ دستے مبارک پھیرتے چلے گئے. جہاں جہاں مصطفیٰ کا ہاتھ چلا وہاں وہاں حیات کا رواج چلا. جو خون رکا ہوا تھا اس میں روانی پیدا ہو گئی. تو طریقہ سمجھ میں آیا. ایک چھوٹا ایک بڑا، دونوں باپ ہمارے ہیں. چھوٹے نے نسخہ تعلیم دیا، بڑا علاج کرنے پہنچ گیا. تو دعائے مشلول ماں باپ کے حوالے سے یاد رکھیے، برم بے والدے ہے. والدین کو ناراض کرنا تو آسان ہے، منانا آسان نہیں ہے. بس ذات خدا اکیلی وہ ذات ہے کہ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. ماں باپ اگر روٹ جائیں تو اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتے، لیکن اگر خدا روٹ جائے تو ایک سجدے سے راضی ہو جاتا ہے. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو برم بے والدے ہے، یہ رسول خدا کے زمانے کے بعد کا واقعہ. اور رسول خدا کے زمانے کے واقعات میں ایک جملہ کافی ہے کہ پہنچا ایک جوان اپنے ماں کو لیے ہوئے اور اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کے پورا حج کروایا. آج کا حج نہیں، اس زمانے کا حج. اور اتفاق سے پیغمبر سے ملاقات ہو گئی. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کے کہتا یا نبی اللہ، میں نے اپنی ماں کا حق تو ادا کر دیا. میری ماں پچھلے 10 سال سے بیمار ہے. سارا کام اپنی ماں کا اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں، جیسے کوئی بچے کو پالتا ہے ایسے ماں کو پالتا ہوں. اور پھر بٹھا کے اپنے کاندھوں پہ یہاں تک لے کر آیا ہوں. پھر طواف بھی خود کروایا، سارے احکام خود کروائے ہیں. اب تو حق ادا کر دیا میں نے. ماں نے رکھا تھا 9 مہینے، میں نے رکھا ہے 10 سال. 9 مہینے کم ہیں، 10 سال زیادہ ہیں. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں برخوردار اگر تم ساری زندگی بھی ماں کی ایسی خدمت ہی کرتے رہو تو یاد رکھو جو ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھتے ہوئے ایک سانس تکلیف کے ساتھ لی تھی، اس ایک سانس کا عوض ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک سانس کا بدل ممکن نہیں. ساری زندگی خدمت کے بعد سوچئے جو پیٹ میں رکھے، جب اس کی ایک سانس کا بدل ممکن نہ ہو تو جو کائنات میں فرش پر اتارے، آسمان کا شامیانہ بنائے، چاند و ستاروں کی نعمتیں عطا فرمائے، اس پروردگار کی رحمتوں کا کیا عوض ممکن ہے؟ چلے ہیں سجدہ کرنے کہ ہم نے خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا. عاجزی پیدا کیجئے تکبر کے بجائے. اور اب مسئلہ آپ کی خدمت میں ایک اور آسان کر دوں. جب خدا کبھی آپ کو نصیب کرے حج بیت اللہ الحرام، اور سوچ کر آمین کہنے والے سوچنے کے بعد جائیں گے. اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام. آپ بتائیں اپنے امام کو کہ کیا دعا تعلیم کر گئے
کہ اس سال بھی حج نصیب کر دے اور ہر سال حج نصیب کر دے. گئے تو ایک دفعہ بھی نہیں ہے, دعا مانگے جائیے. تو اگر جانے پر ہی دعا موقوف ہوتی تو امام کہتے جانے والے مانگے, بس کا سب مانگیں کہ جانا اور ہے, دعا کا ثواب اور ہے. دعا کا نام دعائے حج ہے. اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام. تو یہ دعا آپ مانگتے رہیے, کبھی خدا آپ کو شکل عمرہ میں اور کبھی شکل حج میں بلائے گا انشاءاللہ. وہ بلائے گا, گھبرائیے نہیں. لیکن آپ بھی تو تیار رہیے, ایسا نہ ہو کہ وہ بلائے اور آپ کہیں میں صلوات پڑھے محمد. تو تیار رہیے, پاسپورٹ تیار رکھیے, ذہن میں رکھیے ارادہ, اور اس خیال سے بار بار مسائل عمرہ اور حج پڑھتے رہیے, بلا وجہ پڑھتے رہیے, کہ ہو سکتا ہے پڑھتے پڑھتے خدا ایسے ہی بلا لے. اتنا کتاب حج پڑھ لی ہے کہ اب تو اللہ بلائے گا ہی بلائے گا.